السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفید دینی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام دوست احباب خیر وعافیت سے ہوں گے اور ہمارے مسائل کو بتانے کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور ہماری مسائل سے شریعت کے مطابق مسائل کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ہمارا جو یہ سوال ہے وہ یہ ہے کہ دوستوں نے پوچھا مرحومین کی قضا نمازیں ورثاء کیسے ادا کریں؟ وہ حضرات جو وفات پا چکے ہیں اور ان کے ذمے کچھ قضا نمازیں رہ گئی جو مرض الموت میں آخر عمر میں وہ ادا نہ کر سکے، اب ورثاء ان کو کیسے ادا کریں گے؟ اس کا شریعت میں بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی آدمی دوسرے کی طرف سے قضا نمازیں ادا نہیں کر سکتا اور نہ ہی ادا کرنے سے وہ ادا ہو سکتی ہیں۔ بدنی عبادات جو ہیں وہ انسان دوسرے کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا، اگر ادا کرے گا بھی تو وہ ادا نہیں ہوگی، چاہے دوسرا آدمی زندہ ہو یا فوت ہو چکا ہو، آپ ادا کریں گے تب بھی ادا نہیں ہوگی۔ البتہ فوت شدہ آدمی کے ذمے واجب الادا نمازوں کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اگر کسی آدمی کا انتقال ہو گیا اور اس کے ذمے قضا نمازیں باقی ہوں تو اگر اس نے اپنی قضا نمازوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کی ہو تو ورثاء پر لازم ہے کہ اس کی 1/3 ترکہ میں سے فی نماز ایک فدیہ ادا کریں۔ 1/3 سے زائد سے فدیہ ادا کرنا واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اس نے وصیت ہی نہ کی ہو تب بھی ورثاء اگر اس کو ادا کر دیں گے تو وہ ادا ہو جائے گا، اگرچہ ورثاء پر ادا کرنا لازم نہیں ہوگا، لیکن یہ میت پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ ایک نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے اور روزانہ جو نمازیں شمار کریں گے اس میں وتر کی نماز بھی شمار ہوگی، تو ایک دن کی اگر نمازیں رہ گئی ہیں تو 6 صدقہ فطر، کیونکہ 6 نمازیں شمار ہوں، 5 فرض نمازیں اور 1 وتر کی نماز، ایک دن کی نمازوں کے فدیے بھی 6 ہو جائیں گے۔ ایک صدقہ فطر تقریباً 2.25 کلو گندم یا آٹا یا اس کی قیمت ہے۔ جو بھی آپ رقم ادا کریں گے اس سال یا اس وقت کے اعتبار سے اس کا اعتبار ہوگا کہ آپ اس حساب سے وہ رقم لگا کر 2.25 کلو گندم یا آٹے کی وہ ادا کریں گے ایک نماز کی۔ امید ہے آپ مسئلہ سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔